بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قریش کا مشہور سالار عمیر بن وہب معرکہ بدر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے مدینہ طیبہ آیا۔ اس وقت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ چند لوگوں کے ساتھ بیٹھے بدر کے واقعات کی یاد تازہ کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن اہل اسلام کو جو عزت عطا فرمائی اس کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ اچانک سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی نگاہ شیطان عمیر بن وہب پر پڑی۔ اس نے مسجد کے دروازے پر اپنی سواری بٹھائی، اس کے ساتھ میں برہنہ تلوار تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ تو اللہ کا دشمن عمیر بن وہب ہے، ہو نہ ہو یہ کسی برے ارادے سے آیا ہے۔ یہی وہ شخص ہے جس نے کفار کو بھڑکا کر مسلمانوں کے خلاف میدان جنگ میں لا کھڑا کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پھرتی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا دشمن عمیر بن وہب ننگی تلوار لیے آ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے میرے پاس لاؤ۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اسے اس کی تلوار کے نیام کی پٹی سے جو اس کی گردن میں حمائل تھی مضبوطی سے پکڑ کر قابو میں کر لیا۔ پھر انصاری ساتھیوں سے کہا اسے اسی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو اور وہاں بٹھا دو۔ اس خبیث کا خیال رکھنا کیونکہ اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ وہ لوگ اسے اپنی گرفت میں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس حالت میں دیکھا تو صحابہ کرام سے فرمایا اسے چھوڑ دو۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمیر سے مخاطب ہوئے، عمیر میرے قریب آ جاؤ۔ وہ قریب آیا تو اس نے صبح بخیر کہا۔ یہ اہل جاہلیت کا آپس میں سلام کرنے کا طریقہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمیر، ہمیں اللہ تعالیٰ نے تم سے بہتر سلام عطا فرمایا ہے جو اہل جنت کا سلام ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمیر تم یہاں کس غرض سے آئے ہو؟ عمیر نے کہا میں بدر کی جنگ میں گرفتار ہونے والے اپنے قیدی بیٹے کی خبر لینے آیا ہوں، آپ اس سے اچھا سلوک کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اگر تم اسی کام کے لیے آئے ہو تو پھر تمہارے پاس اس تلوار کا کیا کام؟ وہ بولا اللہ ان تلواروں کا برا کرے جنہوں نے ہمیں کوئی فائدہ ہی نہیں پہنچایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمیر سچ سچ بتاؤ تم یہاں کس مقصد سے آئے ہو؟ اس نے پھر باسرار کہا میں تو اس کام کے لیے آیا ہوں۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمیر تم غلط کہہ رہے ہو، کیا یہ سچ نہیں کہ تم اور صفوان بن امیہ حتیم میں بیٹھے تھے؟ تم نے بدر کے مقتول قریشی سرداروں کو ذلت کے ساتھ کنویں میں پھینکے جانے کا تذکرہ کیا۔ پھر تم نے کہا اگر مجھے اپنے قرضے اور اہل و عیال کا ڈر نہ ہو تو میں مدینے جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر سکتا ہوں۔ صفوان بن امیہ نے مجھے قتل کرنے کی شرط پر تمہارا قرضہ ادا کرنے اور تمہارے بچوں کی پرورش کا ذمہ لے لیا۔ عمیر یاد رکھو اللہ میرے اور تمہارے درمیان حائل ہے۔ یہ سن کر عمیر حیران و ششدر رہ گیا، فوراً بول اٹھا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے رسول، ہم آپ کے اس دعوے کو جھٹلاتے تھے کہ آپ کے پاس آسمان سے خبریں آتی ہیں۔ میرے اور صفوان کے درمیان ہونے والے معاملے کی ہم دونوں کے سوا کسی کو کانوں کان خبر نہیں تھی۔ اللہ کی قسم مجھے یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خبر آسمان ہی سے آئی ہے۔ یقیناً تعریف کے لائق ہے وہ ذات جس نے مجھے ہدایت عطا فرمائی، سیدھی راہ پر چلا دیا اور اس کے اسباب بھی فراہم فرما دیے۔ عمیر نے اس کے بعد حق کی شہادت دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے بھائی کو دین کی تعلیم دو، اسے قرآن سکھلاؤ اور اس کا قیدی بھی چھوڑ دو۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے اس طرح کیا۔ اس قصے سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی فہم و فراست اور بیداری کا پتہ چلتا ہے جو انہی کا خاصہ تھی۔ جب عمیر آئے تو فوراً خبردار ہو گئے، اس سے محتاط رہنے کی تلقین کی اور اعلان کر دیا کہ یہ شیطان ہے، یہ کسی برے ارادے سے آیا ہے کیونکہ اس کی سابقہ زندگی سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بخوبی آگاہ تھے۔